السلام علیکم، میرا نام ہے ملک جنید اور میرا تعلق گینز ریئل اسٹیٹ سے ہے۔ آج ایک بری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ یونیورسٹی ٹاؤن اسلام آباد جو ایک سوسائٹی ہے جو اسلام آباد ٹول پلازے کے بالکل ساتھ جس کی انٹرنس ہے، ٹاپ سٹی کے بالکل اپوزٹ روڈ کی دوسری سائڈ پہ، یعنی موٹر وے کی دوسری سائڈ کے اوپر جو 18 کے بالکل ساتھ واقع ہے، یہ اس یونیورسٹی ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کا جو آفس ہے G11 مرکز میں، اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے کیا محرکات ہیں اور یہ کیوں سیل کیا گیا ہے، اور اگر آپ کے یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ تھی یا فیوچر میں کرنا چاہ رہے تھے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی اور خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جی جناب، تو آپ شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو، اور سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ آپ کو خبر بتا دوں وہ یہی ہے کہ جو آفس ہے یونیورسٹی ٹاؤن کا، اس کو سیل کر دیا گیا۔ اب یہ سیل کس نے کیا ہے؟ یہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی RDA نے اس کو سیل کیا ہے، اور وجوہات کیا تھیں ہم آگے چل کے اب وہ ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو میں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یونیورسٹی ٹاؤن ایسی کون سی خلاف ورزیاں کر رہا تھا جن کی وجہ سے اس کا جو آفس ہے اس کو سیل کیا گیا، اور اس کی امپلیکیشنز جو یہاں پہ رہنے والے ہیں یا جو پلاٹس کے خریدنے کے لیے انویسٹرز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں انویسٹ کرنے کا سوچ بھی رہے تھے، ان کے لیے اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اور فیوچر میں ان کا کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا تھیں۔ وجوہات بیسیکلی جو یونیورسٹی ٹاؤن ہے اس نے اپنے LOP کی اس میں خلاف ورزیاں کی ہیں، کیونکہ 1800 کے پلاٹس ایسے تھے جو انہوں نے LOP سے باہر تھے اور وہ سیل کیے ہوئے ہیں۔ تو سب سے بڑی تو وجہ یہ تھی، اور جو اس کے پیچھے جن لوگوں کے پلاٹس اس میں موجود تھے بیسیکلی وہ کافی اس میں متحرک تھے، اور انہوں نے RDA کو کافی ساری اپلیکیشنز دیں۔ دیٹس وائی کہ جو یونیورسٹی ٹاؤن ہے اس کی انتظامیہ کو RDA کی طرف سے بارہا کہا گیا کہ آپ کوئی اس کا الٹرنیٹیو دیں اور ان لوگوں کو کہیں ایڈجسٹ کریں۔ تو اس وجہ سے کر کے اب یہاں پہ بات پہنچ گئی ہے کہ یونیورسٹی ٹاؤن نے ابھی تک کیونکہ ان کو کہیں ایڈجسٹ نہیں کیا تھا تو RDA نے ان کو اس وقت پینلائز کیا اور ان کے آفس سیل کیا ہے۔ اب اس کی جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو سیل پرچیز آف کورس وہ ابھی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ آفس کلوز ہے۔ آفس جب اوپن ہوتا ہے تبھی سیل پرچیز ہوتی ہے۔ اس سے ایک بڑا امپیکٹ یہ پڑ گیا کہ سیل پرچیز نہیں ہے، تو جو سیل کے لیے جو پلاٹس آتے بھی ہیں اب وہ آف کورس ابھی سیل جب نہیں ہو سکتی تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ ان کی جو پرائسز ہیں ان پہ کیا افیکٹ پڑے گا۔ تو یہ ایک تو یہ اسپیکٹ ہو گیا۔ اب دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اب فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہے۔ آف کورس یونیورسٹی ٹاؤن جو ہے وہ اب اس سے کوئی راہ سوچے گی اس کو امینڈ کرنے کی، اور کسی طریقے سے ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کہ ان کو کہاں پہ ایڈجسٹ کرنا، آف کورس وہ یہ سوچ رہے ہوں گے۔ اور دوسری چیز جو ہے امپورٹنٹ وہ یہ کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کا سوچ رہے تھے آف کورس آپ کو اب ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی فی الحال تو ٹرانسفر نہیں ہو پائے گی۔ اور آف کورس پرائسز کے اوپر جو امپیکٹ میں نے آپ کو بتایا وہ تو پڑے گا ہی پڑے گا، اور یہ کیونکہ ابھی سے سٹارٹ ہوا ہے، آج سے تقریباً یہ کل ہوا ہے، تو یہ آگے چل کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا ٹائم لے گی یہ چیز دوبارہ سنبھلنے میں، اور دوبارہ سے اگر یہ اس کو اوپن بھی کرتے ہیں دین اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ یہاں پہ ٹرانسفرز اوپن ہوتے ہوئے بھی کافی ٹائم ابھی اس میں لگے گا۔ تو یہ تو ہو گئی آپ کی بات کہ کیوں اس کو سیل کیا گیا ہے آفس کو، کون سی خلاف ورزی تھی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خلاف ورزی جو ہے وہ LOP کی تھی۔ اور اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ یہ کہ آپ کا کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ آف کورس اگر آپ کا جو آلریڈی اس میں پلاٹ ہے تو اس میں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، اور آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، اور پرائسز جو ہیں اس کی وہ آف کورس نیچے ہی آئیں گی، کیونکہ ایسی سچویشن میں سیل پرچیز جب نہیں ہو رہی ہوتی تو پرائسز نیچے آتی ہیں۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو امپیکٹ ہے اس کی پرائسز کے اوپر وہ بھی سگنیفیکنٹ آئے گا آنے والے دنوں میں، ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔
اور پھر ایک دفعہ آپ کے لیے ایک ویڈیو اور لے کے آئیں گے جس میں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے آف کورس اس کی وجہ سے کافی بڑا فرق پڑنے والا ہے اس کی پرائسز پہ. تو اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو شروع میں پرائسز اس کی بہت کم تھیں, اور جب وہاں سے جو جمپ آیا تقریباً 15-20 لاکھ روپے کا جمپ آیا, وہ اسی وجہ سے تھا کہ ایک کافی ٹائم گزر چکا تھا کہ یونیورسٹی ٹاؤن جو ہے وہ اپنے جو ویلیو ہے اس کو مینٹین کر رہی تھی, اور اسی ریجن کے اندر اس کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا جائے تو بہت ساری سوسائٹیاں ایسی ہیں جن کے اندر اس کے پرائس سے کئی گنا مہنگے پلاٹس اویلیبل ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 18 فار ایگزامپل دیکھ لیں یا ٹاپ سٹی دیکھ لیں تو وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرائسز ہیں. تو اس وجہ سے ایک بڑی ہٹ یونیورسٹی ٹاؤن کے ایک کمپیٹیٹیو ایج بھی تھا کہ باقیوں سے پرائسز کم ہونے کی وجہ سے, لیکن آف کورس جو ہے مینجمنٹ یونیورسٹی ٹاؤن کی اس کو چاہیے کہ وہ اپروپریٹ ایکشنز لیں اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست کریں. اور یہ امپورٹنٹ ہے نہ صرف اس سوسائٹی کے لیے, باقی 20 سوسائٹیوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے کہ اپنی جو چھوٹی موٹی یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ساتھ ساتھ جو مسٹیکس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو ساتھ ساتھ درست کریں, کیونکہ جن لوگوں کے پیسے اس میں لگے ہوئے ہیں آف کورس وہ لوگ جو ہیں وہ کافی کرب میں مبتلا ہیں اس وقت. جو بھی انویسٹر ہے اس کا یونیورسٹی ٹاؤن کا, اس کے کیونکہ بہت زیادہ پرچیزنگ ہوئی ہے ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے, اور اسی طرح کی باقی بھی سوسائٹیز ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم اب ان کے اوپر ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو یہ اس وقت ہم یونیورسٹی ٹاؤن کو جیسے دیکھ رہے ہیں تو مینلی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کی انتظامیہ سے کہ اس کے اوپر ایک اپروپریٹ ایکشن لیں اور ان کو جلد از جلد درست کریں, تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں جو آلریڈی یہاں پہ انویسٹ کر چکے ہیں کم سے کم ان کے لیے کوئی ایسی ایشو کی بات نہ ہو, اور وہ فریلی اپنی جو چیزیں ہیں, کیونکہ ہر بندہ رہنے کے لیے نہیں لے رہا ہے, زیادہ تر لوگ جو ہے اس کو سیل پرچیز کے مقصد سے بھی خرید رہے ہیں چیزوں کو. تو جب سیل پرچیز کے آف کورس سیل نہیں ہوگی تو اس کی جو ویلیو ہے وہ آف کورس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ والا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا. مزید ویڈیوز کے لیے ہماری باقی بھی چینل ہے میرا, اور اس کے اوپر بیشتر باقی سوسائٹیوں سے متعلق بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں. میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. تو آپ کی سپورٹ جو ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ ہم آگے اور کام کرنے کے لیے ہم متحد ہوتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.